بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور ہماری دینی بہنوں، آج کی مجلس میں آپ سے مسلم پرسنل لاء کی اس ملک میں کیا تاریخ رہی ہے، وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں کیا قوانین بنے ہیں، عدالتوں کے کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کو مسلم پرسنل لاء کے بارے میں سمجھنے میں سہولت ہو۔ مسلم پرسنل لاء 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلم کے معنی مسلمان کے ہیں، لا کے معنی قانون کے ہیں، اور پرسنل کہتے ہیں نجی، خاندانی اور عائلی قانون کو۔ تو موجودہ دور میں خاندانی زندگی سے متعلق جو قوانین ہیں، جس میں نکاح، طلاق، نفقہ، میراث وغیرہ کے احکام آ جاتے ہیں، ان کو پرسنل لاء کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو احوال شخصیہ کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس کا ترجمہ مسلمانوں کے عائلی قوانین سے کرتے ہیں۔ تو مسلم پرسنل لاء میں کون سے مسائل آتے ہیں اور اس کی کیا تاریخ رہی ہے، اس پر آج مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ صدیوں اس ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اخیر کے کئی سو سال مغلوں کا اقتدار پورے ملک پر رہا ہے۔ اس دوران مسلم حکومتوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ تمام قوموں کے پرسنل لاء کے معاملے میں دخل نہیں دیا جائے۔ ہندوؤں کے جو اپنے خاندانی قوانین تھے، ان کو بھی انہوں نے اسی طرح برقرار رکھا، سوائے ایک ستی کے قانون کے، جس میں بیوی مرنے والے شوہر کے ساتھ نظر آتش کر دی جاتی تھی۔ بقیہ تمام قوانین جو ہندو سماج میں مروج تھے، ان کو اسی طرح باقی رکھا گیا۔ اسی طرح شرعی قوانین کا معاملہ ہے۔ مختلف ادوار میں قانون شریعت کے بعض اور حصے بھی نافذ کیے گئے۔ کبھی مالیاتی قانون نافذ کیا گیا، کہیں تعزیری قانون بھی نافذ کیا گیا، لیکن خاص طور پر خاندانی زندگی سے متعلق جو قوانین ہیں مسلمانوں کے، ان کو ہمیشہ باقی رکھا گیا اور ان کو ہاتھ لگانے سے بچا گیا۔ تو جب مسلم دور تھا، ظاہر ہے یہ قانون شریعت محفوظ تھا۔ جب یہ انگریزوں کا قبضہ اس ملک پر شروع ہوا اور وہ اپنے کمال پر پہنچ گیا 1857 عیسوی میں، تو اس کے بعد پھر مسئلہ شروع ہوا ان قوانین کے بارے میں۔ برٹش گورنمنٹ نے بہت سارے قوانین بدل دیے، مالیاتی قوانین، تعزیری قوانین، انتظامی قوانین۔ وہ چاہتی تھی کہ پرسنل لاء میں بھی تبدیلی کرے۔ اس کے لیے ایک رائل کمیشن بنایا گیا
اور اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ اس کمیشن نے قانون کا حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ رپورٹ پیش کی کہ پرسنل لاء سے متعلق جو احکام ہیں ان کی جڑیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ مذہب کے اندر پیوست ہیں۔ یہ خالص مذہبی قوانین ہیں۔ اگر ان قوانین میں تبدیلی کی گئی، ان میں چھیڑخانی کی گئی، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان حکومت کے باغی ہو جائیں گے، اور ان میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ابھی تک تو حکومت ہمارے ملک میں سیاسی مداخلت کر رہی تھی، اب یہ ہمارے مذہب کے معاملے میں بھی دخیل ہو رہی ہے۔ اس لیے انگریزوں نے یہ طے کیا کہ پرسنل لاء چاہے مسلمانوں کا ہو یا ہندوؤں کا ہو، اس کو جو کا تو برقرار رکھا جائے۔ اور اس وقت میں عدالتوں میں ایک عہدہ تھا قاضی اور پنڈت کا۔ جو مقدمات مسلمانوں کے آتے تھے نکاح و طلاق وغیرہ سے متعلق، وہ قاضی کے حوالے کر دیے جاتے تھے، اور جو مقدمات ہندوؤں سے متعلق آتے تھے وہ ہندو پنڈت کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے دھرم شاستر کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ یہ فیصلے بھی، یہ مقدمات بھی کورٹ کے حوالے کر دیے گئے، لیکن کورٹ میں ایک مفتی اور ایک پنڈت کا عہدہ باقی رکھا گیا، جو مقدمات میں جج کو مشورہ دیا کرتا تھا کہ اسے اس صورتحال میں مذہبی نقطہ نظر سے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ 1862 یا 1864 میں جو قاضی ایکٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں ایسی تبدیلی کر دی گئی کہ اب عدالت کے فیصلوں میں یا اس سے متعلق مشورہ دینے میں اس کا کوئی رول باقی نہیں رہا، چونکہ فیصلوں کی بہت سی نظیریں بھی کورٹ کے پاس جمع ہو گئی تھیں، اور بعض فقہی کتابوں کا انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا تھا، خاص کر پرسنل لاء کی حد تک۔ تو حکومت برطانیہ نے یہ سمجھا کہ اب یہ کافی ہے، اور جو ہمارے ججز ہیں وہ ان معلومات کو سامنے رکھ کر ان مقدمات کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ضرب تھی مسلم پرسنل لاء پر، کہ مسلم پرسنل لاء سے متعلق مقدمات کو بھی عام عدالت کے تابع کر دیا گیا۔ اس میں یہ تحدید ختم کر دی گئی کہ مسلمان قاضی یہ فیصلہ کرے گا یا مسلمان مفتی کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیادی اور کاری حملہ تھا مسلم پرسنل لاء پر جو برطانوی عہد میں ہوا ہے۔ مسلم پرسنل لاء کے مسئلہ میں ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب برٹش دور میں ممبئی ہائی کورٹ میں میمن برادری کا ایک کیس آیا، جس میں باپ کا پورا ترکہ بھائیوں نے تقسیم کر لیا تھا اور بہن کو حصہ نہیں دیا تھا۔ تو بہن نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلامی شریعت میں بیٹی کو بھی ترکے میں سے حصہ ملتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ بھائیوں نے یہ جواب دیا کہ یہ صحیح ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں،
لیکن ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ترکے میں ہمارے یہاں جو قدیم رواج تھا اسی رواج کے مطابق فیصلہ ہوتا آیا ہے، اور اس لیے اس میں عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا۔ تو جہاں الہامی قانون نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون موجود نہ ہو، انسانی ذہن کا قانون چلتا ہو، وہاں رواج اور کسٹم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ رواج ایک دو انسانوں کی رائے نہیں ہوتی ہے، جمہور کی رائے ہوتی ہے، پورے سماج کی رائے ہوتی ہے۔ اس لیے کورٹ نے بھائی کے حق میں فیصلہ کیا، اور جو رواج تھا اس کو قانون شریعت کے مقابلے میں فائق قرار دیا۔ اس کے خلاف علماء نے جد و جہد کی، اور اس کے نتیجے میں 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا۔ اس کوشش میں جمعیت علماء ہند اور اس کے سربراہان بالخصوص حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمہم اللہ کا کردار سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اس قانون میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ جب خاندانی زندگی سے متعلق مقدمات زیر بحث آئیں اور وہ متعین بھی کیے گئے کہ کون کون سے مسائل اس میں شامل ہوں گے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، نفقہ ہے، میراث ہے، ہبہ ہے، اس زمانے میں قانون شفا کو بھی اس میں شامل رکھا گیا تھا، ولایت ہے، حضانت ہے، تو یہ جو قوانین ہیں، زہار اور ایلہ ہے، تو ان میں اگر مقدمے کے دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان پر قانون شریعت کا اطلاق ہوگا، کسی اور قانون کا نہیں، قانون شریعت کا اطلاق ہوگا، چاہے رواج اس کے خلاف ہو۔ تو یہ بڑا اہم قانون تھا، اور اس سے مسلم پرسنل لاء کو ایک آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1939 میں ایک نیا قانون آیا، قانون انفساخ نکاح مسلم، اور اس قانون کا پس منظر یہ تھا کہ فسخ نکاح، یعنی عورت کن وجوہ سے اپنے نکاح ختم کرا سکتی ہے، قاضی کے ذریعہ، عدالت کے ذریعہ۔ اس سلسلے میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے وہ بہت زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔ جہاں مسلم حکومت ہو، جہاں اسلامی عدالت کا نظام ہو، جہاں کم وقت میں مقدمہ فیصل ہو سکتا ہو، جہاں اسلامی بیت المال ہو جس سے غربا کی اور بے سہارا لوگوں کی مدد ہو سکتی ہو، وہاں کے لیے تو وہ قانون قابل عمل تھا۔ جہاں ماحول میں پاکیزگی ہو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو حالات ہیں اس میں فقہ حنفی کا جو قانون ہے فسخ نکاح کا، اس سے مسلمان خواتین کو بہت دشواری ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہندوستان کے علماء نے مسلمان خواتین کی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے فسخ نکاح کا ایک ایسا قانون بنوانے کی کوشش کی جس میں خواتین کو سہولت ہو، اور یہ سہولت زیادہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں تھی، تو اس سے استفادہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی کوششیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ قانون انفساخ کا ایک مسودہ تیار ہوا،
علماء نے بھی، خاص کر مولانا سجاد صاحب نے بھی اس کا ایک مسودہ تیار کر کے پیش کیا۔ اس زمانے میں عمارت شریعہ سے ہفت روزہ عمارت شائع ہوا کرتا تھا، اس میں وہ مسودہ شائع بھی کیا گیا، اور یہاں تک کہ 1939 میں 1939 میں یہ قانون پاس ہوا۔ یہ بڑا اہم قانون ہے، اس میں فسخ نکاح کو آسان کیا گیا، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ فسخ نکاح کے مختلف مشہور اسباب کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ یہ بھی رکھ دی گئی کہ اور اس کے علاوہ جن اسباب کی وجہ سے شرعاً نکاح فسخ کیا جا سکتا ہو، تو اس دفعہ نے اس میں بہت وسعت پیدا کر دی۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو آئلی قوانین کا مجموعہ مرتب کیا ہے، اس میں اور بھی اسباب فسخ بڑھائے ہیں جن کا ذکر 1939 کے قانون میں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا اور ملک کا دستور بنا۔ اس دستور میں جو بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان میں دفعہ 25 اور دفعہ 26 دو دفعات مذہبی آزادی سے متعلق رکھی گئی۔ دفعہ 25 میں فرد کی آزادی کا ذکر ہے، اور دفعہ 26 میں فرقوں اور گروہوں کی مذہبی آزادی کا ذکر ہے۔ دفعہ 25 میں جو مذہبی آزادی رکھی گئی ہے ملک کے ہر شہری کے لیے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے 3 باتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے: عقیدے کی آزادی، عمل و پریکٹس کی آزادی، تبلیغ کی آزادی۔ گویا یہ تینوں چیزیں بنیادی حق ہیں۔ اپنے عقیدے پر قائم رہنا، اگر وہ قائم رہنا چاہے، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا۔ تو یہ مسلم پرسنل لاء، یہ جو عمل ہے، پریکٹس ہے، اس کے دائرے میں آتا ہے۔ عقیدے میں تو آ گیا ہمارا ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، آخرت کا تصور۔ مذہب کی تبلیغ تو واضح ہے، اسلام کی دعوت ہم پرامن طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل اور پریکٹس کی آزادی ہے، اس میں مسلم پرسنل لاء شامل ہے کہ ہم اپنی خاندانی زندگی میں قانون شریعت کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں، اور معزز عدالتوں نے بھی اپنے مختلف فیصلوں میں یہ بات مانی ہے کہ مسلم پرسنل لاء دفعہ 25 کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اس طرح دفعہ 25 اور دفعہ 26 یہ ہماری مذہبی آزادی کو اور مسلم پرسنل لاء پر عمل کرنے کے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب دستور بنا تو یہ بات بھی اس میں واضح کر دی گئی کہ کوئی قانون جو اس سے پہلے بنا ہو اور وہ اس دستور سے ٹکراتا نہیں ہو، وہ قوانین جو کہ تو باقی رہیں گے۔ تو گویا دستور نے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کو بھی قبول کر لیا کہ یہ جو ایکٹ ہے جو 1937 میں بنا ہے، جو دستور کے مغائر نہیں ہے بلکہ دستور سے ہم آہنگ ہے، یہ قانون اپنی جگہ باقی رہے گا۔ تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1937 کا قانون بھی یہ ہمارے آئین کا حصہ بن گیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہوئی کہ دستور میں ایک حصہ تو بنیادی حقوق کا ہے اور ایک حصہ رہنما اصول کا ہے، جس میں اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں۔ ان رہنما اصولوں میں شامل کر دیا گیا
کامن سول کوڈ کو کہ حکومت کوشش کرے گی کہ آہستہ آہستہ کامن سول کوڈ لائے، ایک ہی پرسنل لا تمام قوموں کے لیے ہو۔ تو یہ دفعہ 44 جو ہے رہنما اصول میں، اس میں اس بات کو شامل کیا گیا۔ اس وقت بھی مسلم نمائندوں نے دستور ساز کونسل میں اعتراض کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلم پرسنل لا کو متاثر کرے گی، لیکن جناب امبیڈکر صاحب جو اس کی ڈرافٹ کمیٹی کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی پاگل ہی حکومت ہوگی جو ملک کے اتنے مسلمانوں کو نظر انداز کر کے ان کے لیے کامن سول کوڈ بنا دے گی۔ امبیڈکر صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے کم عرصے میں ایسی پاگل حکومتیں آ جائیں گی۔ اس دفعہ کا جو اصل مقصد تھا وہ ٹرائبس اور قبائلیوں کے لیے قانون بنانا تھا، کیونکہ قبائلیوں کے لیے بہت سے ایسے قوانین اور ایسے رسم و رواج آج بھی ہیں جو بالکل تہذیب، شائستگی اور انسانیت کے خلاف ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ جو قبائلی طبقات ہیں ان کو بھی مہذب قانون کے دائرے میں لایا جائے گا، لیکن اب اس کی تشریح کچھ اس طرح کی جا رہی ہے کہ گویا یہ ملک کی اقلیتوں کے لیے۔ لیکن بہرحال دیکھیے، جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بنیادی اہمیت ہے۔ کسی قانون کے ذریعے ان حقوق کو متاثر نہیں کیا جا سکتا اور عدالت کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں کر سکتی۔ یہ جو رہنما اصول ہیں ان کی حیثیت اخلاقی ہدایات کی ہے۔ اب جیسے اس میں شراب بندی بھی ہے کہ پورے ملک میں شراب بندی کی جائے گی۔ آج دیکھیے شراب بندی تو کیا ہوتی، جب کورونا میں ڈھیل دی جانے لگی تو سب سے پہلے شراب کی دکانیں گورنمنٹ نے کھلوا دی۔ تو اس میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نافذ کرنے کا گورنمنٹ نے کبھی نام بھی نہیں لیا ہے۔ اس لیے رہنما اصول کے تحت جو آنے والی دفعات ہیں، دستوری اعتبار سے ان کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو اہمیت بنیادی حقوق کو حاصل ہے۔ ملک کے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے جس چیز نے مسلمانوں کو چونکا دیا وہ 1972 کا لیپالک قانون تھا۔ اس وقت محترمہ اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں اور انہوں نے لیپالک کا قانون بنایا اور اس کے اطلاق کو ملک کے تمام شہریوں کے لیے عام رکھا کہ جس کے تحت گود لیے ہوئے بچوں اور بچیوں کو اپنے حقیقی اولاد کا درجہ دیا گیا۔ اور اس وقت کے وزیر قانون نے اس کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامن سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ حکومت کی نیت اس سلسلے میں خراب ہے۔ چنانچہ پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا اور مسلمانوں کی تمام تنظیموں نے اس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ دسمبر 1972 میں ممبئی میں مسلم پرسنل لا کنونشن منعقد ہوا اور اس کے نتیجے میں اگلے سال کنونشن کی ایک تجویز کے مطابق مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل ہوئی۔ اس کنونشن میں امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی رول تھا۔ اور اس وقت کے جتنے بڑے علماء اور امت کی نمائندہ شخصیتیں تھیں، ہر مسلک کی، ہر تنظیم کی، ہر جماعت کی،
یہ سارے نمائندے اس کنونشن میں شامل تھے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ڈھانچہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں تمام مسلک کے لوگ شامل ہوں۔ حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری، خلیفہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، امیر جماعت اسلامی حضرت مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی، اور مختلف تنظیمیں، مختلف مسالک، سنی بھی اور شیعہ بھی اور دیوبندی بھی اور بریلوی بھی اور اہل حدیث بھی اور مقلدین بھی، ان سب کے نمائندے اس میں شریک ہوئے، اور اللہ کا فضل ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی، جو آج تک اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ صدر ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ صدر ہوئے، اس کے بعد حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم صدر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم لوگوں پر تا دیر قائم رکھے۔ اسی طرح اس تحریک کے جو اصل مؤسس تھے، ایک طرح سے جس کا دماغ تھے، حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے پہلے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ ان کے بعد حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ ان کے بعد اس وقت مسلمانوں کے حوصلہ مند قائد اور صاحب نظر عالم اور مفکر حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم، وہ اس وقت اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ عاطفت قائم رہے۔ تو یہ 1972 میں جو یہ تجویز آئی تھی، بورڈ نے شدت سے مخالفت کی۔ بورڈ کی تشکیل کے بعد متبنہ سے متعلق بل کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بورڈ کی یہ کوشش کامیاب ہوئی اور بالآخر حکومت کو اسے واپس لینا پڑا۔ مسلم پرسنل لاء کے مسائل تو کئی ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ قانون طلاق ہے۔ 1971 میں کیرالہ ہائی کورٹ کے ایک جج ہوتے تھے جسٹس خالد صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو قانون اس وقت ہے طلاق کا، جو مسلمانوں میں جس کا رواج ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ پھر 1981 میں جسٹس بحر الاسلام، یہ اس وقت گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک فیصلہ مسلم پرسنل لاء کے خلاف دیا طلاقی کے سلسلے میں، اور اس میں انہوں نے 2 نکات اپنی طرف سے اٹھائے۔ ایک تو یہ کہ جب تک طلاق سے پہلے تحکیم کے مرحلے سے گزرا نہ جائے، جب تک کسی کو حکم اور ثالث بنا کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے، اس وقت تک اگر طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق غیر معتبر ہوگی، اور اس کو انہوں نے قرآن مجید سے بیجا طریقے پر مستنبط کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ طلاق کے لیے کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق دے دی جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔
اب یہ معقول کا لفظ اتنا ڈھیلا ڈھالا لفظ ہے کہ اس کے لیے معقول وجہ کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک بات کو معقول سبب مانتا ہو، دوسرا معقول نہیں سمجھتا ہو۔ تو قانون ایسی ڈھیلی ڈھالی باتوں پر مبنی نہیں ہوتا ہے، اس میں تو ایک طے شدہ معیار ہونا چاہیے، اور وہ معیار قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ اس لیے بورڈ نے کبھی اس سے اتفاق نہیں کیا۔ تو یہ فیصلہ 1981 میں آیا، اور جو قانون شریعت کے خلاف تھا۔ پھر بعد میں جسٹس بحر الاسلام کے فیصلے کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ہوا کہ جب تک کہ آربیٹریشن نہ ہو، تحکیم نہ ہو، اس وقت تک طلاق معتبر نہیں ہوگی۔ پھر 1985 میں ایک مشہور کیس آیا جس کو شاہ بانو کیس کہتے ہیں۔ اس میں شاہ بانو مدعیہ تھی اور احمد خان یہ مدعا علیہ تھے۔ یہ کیس چلا اور 1985 میں جسٹس چندرچوڑ ان کے اجلاس پر یہ مقدمہ فیصل ہوا۔ اس میں شاہ بانو کا دعویٰ تھا کہ اگرچہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن میں ابھی نفقہ کی مستحق ہوں، مجھے نفقہ ملنا چاہیے، گویا مطلقہ کو بھی نفقہ ملنا چاہیے۔ تو چندرچوڑ صاحب نے نفقہ ان کا لازم قرار دیا، اور گویا یہ فیصلہ کیا کہ منکوحہ کو بھی نفقہ ہوگا اور مطلقہ کا بھی نفقہ واجب ہوگا مرد پر۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ کھلے طور پر قرآن کے خلاف ہے، اور اس میں کوئی معقولیت بھی نہیں ہے۔ جس رشتے کی بنیاد پر نفقہ واجب ہوا تھا، اس رشتے کے ختم ہو جانے کے باوجود نفقہ باقی رہے، اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہوا، یہاں تک کہ 1986 میں بورڈ کے وفد نے اس وقت کے وزیر اعظم جناب راجیو گاندھی صاحب سے ملاقات کی، اور اس طرح اس کے نتیجے میں تحفظ حقوق مسلم خواتین، مسلم مطلقہ خواتین، یہ قانون پارلیمنٹ میں آیا، اور اس میں یہ بات مانی گئی کہ عدت تک مطلقہ کا نفقہ واجب ہوگا سابق شوہر کے ذمہ۔ البتہ جس وقت اس قانون کی ڈرافٹنگ ہوئی، اسی وقت اس میں کچھ اغلاط رہ گئی، اور اسی لیے بورڈ کو اس پر اعتراض تھا۔ لیکن راجیو جی نے کہا کہ ابھی اس کو پاس ہو جانے دیجیے، اور ہم بعد میں اس میں کچھ ترمیم لے آئیں گے۔ لیکن ترمیم لانے کی نوبت نہیں آئی، اور پھر راجیو جی کا حادثہ بھی پیش آ گیا، ان کی موت کا۔ تو اس قانون کے خلاف شاہ بانو سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی، اور اس میں ان کے وکیل تھے جناب دانیال لطیفی صاحب، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جنرل جسٹس اور مرد و عورت کے درمیان مساوات کی جو دفعہ ہے بنیادی حقوق کی، یہ قانون اس کے خلاف ہے۔ لیکن شاہ بانو نے اپنا کیس واپس لے لیا، مگر پھر دوبارہ دانیال لطیفے نے اپنی طرف سے یہ کیس دائر کیا، اپنی موکلہ کے بجائے خود اپنی طرف سے۔ 2001 میں جسٹس لاہوتی کی عدالت میں یہ مقدمہ فیصل ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے چندرچوڑ کے فیصلے کو اور مشکل بنا دیا،
کیونکہ چندرچوڑ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ طلاق کے بعد بھی جب تک عورت کا دوسرا نکاح نہ ہو جائے یا اس کی موت نہ ہو جائے، سابق شوہر نفقہ دے گا، ماہ بماہ نفقہ دے گا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ کر دیا کہ عدت کے اندر ہی وہ اتنا پیسہ بیوی کو دے گا کہ جس سے وہ اپنی پوری زندگی گزار سکے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے بھی مشکل ہو گیا۔ پہلے تو تھوڑا تھوڑا نفقہ واجب ہوتا تھا، اب ایک بہت بڑی خطیر رقم شوہر کے ذمے گویا لازم کر دی گئی۔ پھر سن 2000 میں ایک کیس فیصل ہوا جو شمیم آرا کیس کے نام سے معروف ہے، یعنی اس سے دانیال لطیفی کے کیس سے پہلے کی بات ہے۔ 2000 میں شمیم آرا کیس کا فیصلہ آیا۔ اس میں اب تک جتنے خلاف شریعت فیصلے ہوئے تھے، جسٹس بحر الاسلام اور چندرچوڑ وغیرہ سے لے کر اور دانیال لطیفی کیس تک کو سب کو اس میں شامل کر کے فیصلہ کیا گیا، جس کے لحاظ سے طلاق کے لیے تحکیم کو بھی لازم قرار دیا گیا اور نفقہ مطلقہ بھی عائد کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ زبانی طلاق معتبر نہیں ہے، تحریری طلاق دی جانی چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا کوئی مناسب وجہ ہونی چاہیے طلاق کے لیے، اور یہ بات بھی کہی گئی کہ 3 طلاق اگر شوہر دے تو وہ ایک ہی شمار کی جائے گی، 3 نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کئی چیزوں کو اس فیصلے میں شامل کر دیا گیا، اور اس سے مسلم پرسنل لاء پر بہت ہی گویا کاری ضرب لگائی گئی عدالت کی طرف سے۔ پھر اکتوبر 2016 میں ایک واقعہ ہوا یہ کہ ایک میراث ہندو قانون میراث کا کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ یہ جس کی مدعیہ تھی پھولوتی اور جس کے مدعلے تھے پرکاش۔ تو پھولوتی کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو میراث میں حصہ ملنا چاہیے بحیثیت عورت۔ اس میں تو سپریم کورٹ نے کوئی انصاف نہیں دیا پھولوتی کو، لیکن ان کے دماغ میں ایک نئی بات پیدا ہو گئی۔ اس فیصلے کا مسلمانوں سے، مسلم پرسنل لاء سے، مسلم سماج سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن فیصلے میں انہوں نے ایک بات کا اضافہ کر دیا کہ مسلم سماج میں بھی عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی کی جاتی ہے، خاص کر طلاق کے سلسلے میں، حلالہ کے سلسلے میں اور پولیگیمی کے سلسلے میں، لہٰذا اس پر سو موٹو پیٹیشن داخل ہونی چاہیے اور اس پر سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ جو کیا تھا یہ جسٹس انیل دوبئی اور آدرش کمار، ان دونوں کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے۔ بات بہت عجیب ہے، جس عورت نے انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا اس بیچاری کو تو انصاف دینے کی کوئی کامیاب کوشش نہیں ہوئی، اور جو لوگ عدالت میں پہنچے ہی نہیں تھے، مسلمان عورت کو نہیں پہنچی، ان پر کورٹ نے ایک نئی چیز اپنی طرف سے مسلط کر دی۔ اس کے نتیجے میں گویا کہ اب ان مسائل پر بحث شروع ہو گئی، 3 طلاق کے مسئلے پر اور حلالے کے مسئلے پر اور تعدد ازدواج کے مسئلے پر، اور اس کے لیے 5 ججوں کی بینچ بنائی گئی، جس میں چیف جسٹس تھے جسٹس کہر اور جسٹس نریمن اور جوزف اور عبد النظیر اور للت، یہ 5 ججز کی بینچ بنائی گئی اور کافی طویل سماعت ہوئی۔ بورڈ اس میں فریق بنا، جمعیت علماء فریق بنی، اور بالآخر اگست 2017 میں اس کا فیصلہ آیا۔
یہ فیصلہ بحیثیت مجموعی 3 نقطۂ نظر کو مشتمل ہے۔ ایک نقطۂ نظر تھا جسٹس کہر اور جسٹس نذیر کا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، کورٹ اس میں دخل نہیں دے سکتا، اور مذہبی آزادی کے مغائر ہوگا کہ اس میں کورٹ کوئی بات کہے۔ مسلم پرسنل لا یہ دفعہ 25 کے تحت آتا ہے۔ اور دوسرا نقطۂ نظر تھا جسٹس نریمن اور جسٹس للت کا کہ یہ فیصلہ قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے مرد و عورت کو جو مساوات کا حق دیا گیا ہے، یا ایک عورت ہے دوسری عورت، ایک مسلمان عورت ایک ہندو عورت، تو اس مساوات کا حق اس سے مجروح ہوتا ہے، اس کے مغائر ہے یہ، اس لیے انہوں نے اس کو 3 طلاق کو کہا کہ کالعدم ہونا چاہیے۔ اور تیسرے جسٹس جوزف، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ قانون کے خلاف ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، قرآن و حدیث میں طلاق کا، یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے کالعدم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں ایک پہلو مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ گویا 3 ججز نے مل کر 3 طلاق کو کالعدم قرار دے دیا کہ طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ اور ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ جسٹس کہر، جسٹس نذیر اور جسٹس جوزف، ان تینوں نے اس بات کو مانا کہ مسلم پرسنل لا دفعہ 25 کے تحت آتا ہے۔ بنیادی حقوق کی دفعہ 25 جس میں مذہب کی آزادی دی گئی ہے، یہ مسلم پرسنل لا بھی اس کے دائرے میں آتا ہے۔ البتہ اس میں خطرناک بات یہ آ گئی، جس کو غالباً جسٹس کہر نے لکھا، کہ کورٹ اس سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتی، پارلیمنٹ چاہے تو قانون بنا سکتی ہے۔ تو جو ہماری پارلیمنٹ تھی، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، وہ تو تاخی میں تھی کہ کوئی ایسا مدعا اس کو ملے مسلمانوں کی مخالفت کا اور ان کے جذبات کو مجروح کرنے کا۔ چنانچہ 17 دسمبر 2017 کو لوک سبھا میں بل پیش کیا گیا، لوک سبھا سے پاس ہو گیا، لیکن راجیہ سبھا سے پاس نہیں ہوا۔ تو پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو 2 دفعہ اس کے لیے صدارتی آرڈیننس لایا گیا، یعنی حکومت نے اس کو اتنا اہم مسئلہ سمجھا کہ گویا پورا ملک داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے ظالمانہ اور غیر جمہوری طریقے پر آرڈیننس لایا گیا۔ اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف 3 طلاق نہیں، بلکہ طلاق بدعت کی تمام صورتیں، وہ تمام صورتیں جس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے، طلاق کی وہ تمام صورتیں کالعدم ہوں گی۔ اور اگر کسی مرد نے ایک ساتھ 3 طلاق دی ہے، طلاق بائن دی ہے، تو اس کو 3 سال تک جیل کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو مرد کے نام جو شوہر ہوگا، جب کیس یہ جائے گا پولیس میں، تو غیر ضمانتی وارنٹ جاری ہوگا، یعنی اس کو ضمانت بھی نہیں ملے گی تاکہ مجسٹریٹ بیوی کی بات بھی سن لے، بیوی کا موقف سننے کے بعد پھر وہ ضمانت دے سکتی۔ اب فرض کیجئے کہ دوسری فریق بہانے سے ٹال رہی ہے، کورٹ میں حاضر نہیں ہو رہی ہے، 1 سال گزر گیا، تو اس وقت تک اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی بات ہے کہ یہ تو قتل کے مقدمے میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس قانون کے مطابق عورت کا خود دعویٰ کرنا ضروری نہیں تھا۔ کوئی بھی پولیس اسٹیشن میں جا کر شکایت کر دے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، تو اس کے خلاف یہ کیس شروع ہو جاتا۔
تو یہ راجیہ سبھا سے پاس نہیں ہو سکا، اور پھر 2 بار گورنمنٹ نے اپنی ضد میں آرڈیننس جاری کیا، یہاں تک کہ جب دوبارہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تو 31 جولائی 2019 کو اس نے پھر سے یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، 3 طلاق سے متعلق قانون، اور اس میں یہ بل پاس ہو گیا۔ صرف اتنی سی تبدیلی کی گئی کہ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت کر سکتا تھا، یہ بہت خطرناک بات تھی۔ کوئی میاں بیوی کا دشمن ہو اور وہ شوہر کو پھنسانے کے لیے جا کر شکایت کر دے، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اب جو نیا قانون آیا اس میں ایک شرط انہوں نے بڑھائی، اور وہ شرط یہ ہے کہ کوئی خونی رشتہ دار، عورت کا کوئی خونی رشتہ دار شکایت پیش کرے تب اس کی بنیاد پر یہ مقدمہ دائر ہوگا۔ بہرحال یہ غیر جمہوری قسم کا قانون پاس ہو چکا ہے، اس وقت ہمارے قانون کا حصہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس میں فریق بنا ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ نے اس پر کوئی تاریخ مقرر نہیں کی ہے، اس پر بحث کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ اس قانون سے مسلمانوں کو نجات حاصل ہو، جو مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس موضوع پر بھی آپ سے عرض کروں گا۔ طلاق کے علاوہ جو معاملات عدالتوں میں آئے ہیں اس میں ایک مسئلہ دارالقضاء کا ہے۔ دارالقضاء کے نظام کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور شرعاً فسخ نکاح قاضی ہی کو، مسلمان قاضی ہی کو کرنا چاہیے۔ تو اس کے خلاف 2005 میں کیس دائر ہوا، جس میں مدعی تھے وشو لوچن، اور ان کا دعویٰ تھا کہ دارالقضاء ایک متوازی عدالت ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ انہوں نے دارالافتاء کو بھی سمیٹ لیا کہ دارالافتاء پر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ 2014 میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے میں وشو لوچن کے دعوے کو مسترد کر دیا گیا۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ دارالقضاء متوازی عدالت نہیں ہے، اور اس کے فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ جس انداز سے دارالقضاء مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتی ہے وہ قانون کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت جو عدالت میں جو معاملات زیر غور ہیں، جو مسلم پرسنل لاء کے خلاف ہیں، ان میں ایک تو تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، جو جسٹس دوے کے فیصلے کے نتیجے میں شامل ہوا۔ اسی میں نکاح حلالہ ہے، اور اسی میں پھر جوڑ دیا بعد میں لوگوں نے نکاح مسیار کو۔ تعدد ازدواج، حلالہ اور نکاح مسیار، ابھی تک اس کی بینچ نہیں بنی ہے، شاید مستقبل میں بنے۔ اللہ کرے یہ یوں ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ ایک مسئلہ خواتین کے حق میراث کا۔ قرآن اور سنت سوسائٹی کیرالہ نے کیرالہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی تھی۔ قرآن اور سنت سوسائٹی کا نام سن کر آپ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت ہی پابند دین اور حامی شریعت تنظیم ہے۔ نہیں، یہ مخالف شریعت تنظیم ہے، اور اس نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ بیٹی کا حق میراث بیٹے کے مقابلے میں نصف ہو، یا اگر کسی آدمی کو کوئی صرف بیٹے کو چھوڑ کر جائے تو پوری میراث کا وہ مستحق ہوتا ہے،
اور اگر صرف بیٹیوں کو چھوڑ کر جائے، ایک بیٹی ہو تو آدھی میراث کی وہ حقدار ہوگی، 2 ہو تو 2/3 کی وہ حقدار ہوگی، بقیہ جو اس کا ترکہ ہے وہ دوسرے رشتہ داروں یا مرنے والوں کے بھائی کی طرف جائے گا۔ تو یہ جو تفریق کی گئی ہے بیٹا اور بیٹی کے درمیان، یہ ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف قانون بلکہ اسلامی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ یہ کیس یہ کرالا میں انہوں نے درخواست دیا تھا، جو ہائی کورٹ میں یہ درخواست مسترد ہو گئی تھی، اور اب یہ درخواست ان کی سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہے۔ ایک مسئلہ یتیم پوتے کے حق میراث کا ہے۔ یتیم پوتے کو اکثر حالات میں 27 میں سے 26 صورتوں میں ترکہ ملتا ہے۔ ایک صورت ہے جس میں ترکہ نہیں ملتا ہے۔ ناگپور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یتیم پوتا ہے اس کے باپ کا جو حق ہوتا وہ اتنا پورا حق اس کو دیا جائے، اور یہ کیس بھی غالباً پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ سارے کیسز اس وقت، یہ سارے مسائل اس وقت بورڈ کے سامنے ہیں۔ ایک تو 3 طلاق والا جو قانون ہے، اس کی دوبارہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، حلالہ کا مسئلہ ہے، نکاح مسیار کا مسئلہ ہے، خواتین کے حق میراث کا مسئلہ ہے، یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس وقت بورڈ کے سامنے ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بورڈ کو کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔